آپ سب کو السلام. میں واٹسن نیدرلینڈ سے بات کر رہا ہوں. بچوں کی حافظ آباد میں جو زہر خوردنی کی حوالے سے خبر تشویشناک خبر ہے. ان بچوں کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا. 3 بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ شہید ہوئے، اور باقی جو بچے ہیں ان کی حالت تشویشناک ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس خبر سے زیادہ بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں ہمارے لوگوں کو ڈی ٹریک کر دیا گیا. سوشل میڈیا پر یہ خبر آ رہی کہ کوئی کرسچن تھا جس کے رکشے میں زہریلی مٹھائی تھی. اصل میں اس کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ زہریلی مٹھائی جو ہے وہ جنگلی جو جانور ہیں، کتے وغیرہ، ان کے لیے تھا، اور وہ وہاں پر رکھ کے چلا گیا اور بچوں نے کھا لیا. بات اتنی سمپل نہیں ہے. بات اتنی سمپل نہیں ہے. اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک شرمناک قسم کی سازش، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، اگر وہ رکشے والا جو تھا وہ کوئی کوالیفائڈ بندہ ہے تب تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہ ایک ان پڑھ آدمی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو زہر ہے اس کی سنجیدگی، اس کی جو اثرات ہیں، کیا وہ زہر جو ہے وہ کر سکتا ہے، اگر اس کے حالات کے حوالے سے وہ بندہ جو ہے، جو رکشہ والا، وہ بے خبر ہے، تو اس کی ذمہ داری اس ادارے پر ہوتی ہے جنہوں نے اس کو یہ زہر دیا کہ جی آپ نے جانوروں کو مارنا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہاں یورپ کے اندر ٹوائلٹ جو کلینرز ہوتے ہیں، جو ٹوائلٹ وغیرہ صاف کرتے ہیں، جو صفائی کا کام کرتے ہیں، ان کو بھی بڑی خاص ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جو بلیچ ہے، فرش صاف کرنے والا جو کیمیکل ہے، اور جو WC اور جو اس طرح کے کیمیکلز، ان کو آپ نے آپس میں نہیں ملانا، کیونکہ ان کو آپس میں ملائیں گے تو ان سے گیسز ہوتی ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے خطرناک ہوتی ہیں، ماحول کی آلودگی کے لیے خطرناک ہوتی ہیں. ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ تماشا ہے کہ مسیح جو ہیں وہ ہمارے جو سیور لائنز ہوتی ہیں، جو گٹر جو ہوتے ہیں، جو سیوریج کے اندر اترتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں. تو ان کا ذمہ دار انہی کے ایک کرسچن سپروائزر کو ٹھہرا دی، جی او نہیں، یہ حکومت کے کام ہے ان کو سیفٹی گیئر دینا، اور اگر وہ مرتے ہیں تو یہ حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو بچے ہیں، یہ جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ رکشے والے کا قصور نہیں ہے. اور میری درخواست ہے ان پاکستانی سوشل میڈیا کے نام نہاد لیڈروں سے جو اپنے چورن بیچنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا او نہیں جی وہ تو اصل میں رکشے ڈرائیور کا قصور نہیں ہے. اس کا قصور جس شخص کو یہ ٹرینڈ نہیں کیا گیا کہ اس زہر کی جو خوفناکیت کہہ لیں آپ اس کو، اس زہر کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اس کے حوالے سے اس کو ٹرینڈ نہیں کیا گیا، تو اس کا کیا قصور ہے؟ پھر کانٹرڈکشن نظر آتی ہے کہ جی وہ مٹھائی کے ڈبے میں، اگر وہ جانوروں کے لیے لے کے جا رہا تھا تو کیا جانوروں کو دکھانے کے لیے کہ مٹھائی کا ڈبہ، کہ جانور دیکھیں گے مٹھائی کا ڈبہ ہے تو کیا بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں یہ کانٹرڈکشنز ہیں. جانوروں کو اس سے کیا لینا دینا کہ وہ مٹھائی کے ڈبے میں ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے، بے تکی باتیں ہیں. میری درخواست ہے اپنے ان سوشل میڈیا کے نام نہاد لیڈروں سے جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، سوال اس رکشے ڈرائیور سے نہیں پوچھیں، سوال ان سے پوچھیں جنہوں نے اس رکشے ڈرائیور کو بغیر ٹرینڈ کیے ہوئے اتنا خطرناک کام دیا کہ اس سے مسیح بچے جو ہیں، ان کی یہ مسیح بچے جو تھے، یہ مسیحیوں کا مستقبل تھا. ان کے بچے تھے. جس ماں کا بچہ، جس باپ کا بچہ چلا گیا، وہ کس سے پوچھے؟ وہ اس رکشے ڈرائیور سے پوچھے. کیا وہ رکشے ڈرائیور ذمہ دار ہے اس کا؟ قطعی نہیں. حکومت پاکستان اس کی ذمہ دار ہے. وہ نکلے گھروں سے باہر، پوچھے ان سے کہ کون ذمہ دار ہے اس کے جو مسیحوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. بغیر سیفٹی گیئرس کے آپ مسیح نوجوانوں کو گٹروں میں اتارتے ہیں، گیسز سے وہ مر جاتے ہیں، بعد میں انہی کے سپروائزر کو آپ کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ یہ سب تماشا ہے.